جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک اسے فوراً ہی قبول کر لیتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو بجھا نہیں سکتی۔ جب تو کسی پر احسان کریں تو اس کو چھپا کر رکھا کرو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کیا کرو۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اور سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکار و فریب سے نہیں پا سکتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ ناہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پرانا ہونا بہتر ہے۔ بری عادت ایک زور اور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی ہے۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ بوڑھے کے رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھائی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم ضرور رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت سے شکر سے کیا کرو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا اللہ ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کیا کریں۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلوار تو بہت تیز ہے مگر آپ کی سواری سست کیوں ہے؟ اچھا ہوا اگر آپ سواری بھی تیز رکھ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا تیز سواری کی ضرورت 2 قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے، ایک جو وہ میدان سے ڈر کے فرار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو بھاگتے ہوئے کا پیچھا مال غنیمت کے لیے کرتے ہیں، اور میں دونوں کاموں میں بھی کام ہی نہیں ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلے دے دو، کیونکہ
احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی کے 3 اصول بناؤ، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار اور بھروسہ کرتا ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا سونے کی پلیٹ میں اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو وہ بندہ صرف اور صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی میں بیٹھا کرے گا۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کراؤ کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا بالکل بھی نہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دیا کرو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کانٹے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور عدل کر دینا۔ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میں فرمایا اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا ہو تو چور کہاں جائیں گے؟ یہودی نے کہا امیر کے گھر میں جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام ہوگا؟ تو جس کو بھی اللہ سے محبت ہوگی اسے ہی شیطان پریشان کرے گا۔ قصاب آواز لگا رہا تھا تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی کا گزارا ہوا تو قصاب نے عرض کیا حضرت علی سے بھی کہا تازہ گوشت ہے لے لیں۔ حضرت علی نے فرمایا آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ قصاب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے ایک بہت حکمت سے لبیز جملہ دیا، ارشاد فرمایا یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں، جس کو میں جنت میں اس سے بہتر لے لوں گا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری بالکل نہیں کرتا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔